السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک حدیث ہے جس میں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نماز میں موت کو یاد کرو۔ اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد میں صحیح حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس تعلق سے صحیح حدیث کیا ہے اور نماز میں احسان کیا ہے، کیا نماز میں اللہ تبارک و تعالی اس نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث کس طرح سے ہے۔ تو دیکھیے وہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ہے، اور اسی طرح سے یہ موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی ہے اور صحابی کے قول کی طرف بھی منسوب ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھے جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا، اور ہر ایسے کام سے اجتناب کر یعنی بچ جس سے معذرت کرنا پڑتی ہے یعنی معافی مانگنا پڑتی ہے۔ یہ حدیث سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی کی حدیث نمبر 1727 ہے، 2839 ہے، 1421 ہے، اور اسی طرح سے صحیح الجامع بالتحقیق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 849 ہے، اور اسی طرح سے جامع الکبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47، اور دیلمی کی مسند الفردوس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431 حدیث نمبر 1755، اور اسی طرح سے مقاصد الحسنہ سخاوی کی صفحہ نمبر 138، کشف الخفا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325، جمع الجوامع کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 561 حدیث نمبر 2812۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے یہ بھی سندن ضعیف ہے، جیسا کہ میں علت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی سند کو خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1727 کے تحت لکھا ہوا ہے۔ جب ہم نے اس کی سند کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی سند کے اندر راوی سبیق ابن بصر البجلی کو محدثینوں نے یہ خطا قرار دیا ہے کہ یہ غلطی کر جاتا تھا، اسی طرح سے کچھ محدث نے اس کو کثیر الخطا یعنی اکثر غلطیاں کرتا تھا، اور اسی طرح سے امام ابو حاتم الرازی نے اس کو لعین الحدیث قرار دیا ہے یعنی کمزور قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صرف ثقہ قرار دیا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں زیادہ تر محدثینوں نے اس کو خطا قرار دیا ہے کہ یہ غلطیاں کرتا تھا، اسی طرح سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو اس علت کے بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی بلیغ و مختصر نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تو نماز پڑھا کرے تو اپنی زندگی کی یعنی اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرے، اور ایسی بات مت کر جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا پڑے۔ نیز جو کچھ لوگوں کے ہیں
اس سے نا امید اور غنی ہو جا، یعنی کنارہ کر لے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی تحقیق میں، اسی طرح سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی تحقیق میں اس میں نقل کیا ہے انہوں نے، جیسا کہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 401 708 پر نقل کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4171 پر یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے امام بہقی کی فی جوہد الکبیر کے اندر 102 پر ہے، تہذیب الکمال کے اندر جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 347، اور تاریخ الکبیر امام بخاری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 216 پر ہے۔ اسی طرح سے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362 میں ہے یہ روایت، اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 23498 پر ہے، اور اسی طرح سے مستدرک الحاکم میں ایک شواہد ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مستدرک الحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 326 327۔ اسی طرح سے یہ حدیث طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 3987 پر ہے، اور طبرانی کبیر کے اندر ہی حدیث نمبر 3988 پر بھی ہے۔ ان تمام کی سندیں ضعیف ہیں، اور علتیں کیا ہیں؟ علتیں یہ ہیں کہ مسند احمد کی جو ہے حدیث نمبر 23498 کے اندر اس کی سند میں علی بن عاصم یہ راوی ضعیف ہے، متروک ہے، سیء الحفیظ ہے، برے حافظے والا ہے، اس لیے محدثینوں نے اس سے روایت لینے کو ترک کر دیا۔ اسی طرح سے اس کے اندر دوسرا راوی عثمان بن جبیر ہے۔ عثمان بن جبیر کو محدثینوں نے مجہول الحال قرار دیا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کو مجہول الحال قرار دیا ہے۔ اور مستدرک الحاکم کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر راوی محمد بن ابی حمید یہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے، اور اس کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 527 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ سندوں میں فضیل بن سلیمان راوی جو ہے یہ بھی ضعیف راوی ہے۔ تو پتہ چلا میرے جس دوستوں اور بھائیوں کی یہ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سندم ضعیف ہے اصولی طور سے۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف متن کے ساتھ، متن کے اندر بھی اضطراب پایا جاتا ہے۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ متن ملتا جلتا ہے، باقی مختلف ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 4424 کے اندر ہے اس طرح کی یہ روایت۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ بن سلمہ الافتس یہ متروک و کذاب راوی ہے۔ محدثینوں نے اس کے اوپر سخت کلام کیا ہوا ہے، جیسا کہ تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 100، تاریخ الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292 میں دیکھ سکتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مسند صحاب کے اندر حدیث نمبر 952 پر ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ذو النون بن محمد تستری یہ مجہول الحال راوی ہے، اس بنا پر اس کی بھی سند ضعیف ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے البہقی کے اندر الجوہد الکبیر کے اندر 523 پر ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی محمد بن یونس القدمی کو محدثین نے متروک قرار دیا ہے، کہ اس سے محدثینوں نے روایت لینا ترک کر دیا تھا۔ اور اس کے اندر دوسرا راوی سبیب ابن بصر یہ ضعیف و منکر الحدیث ہے، جیسا کہ میں نے وضاحت کیا اس سے پہلے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث المختارہ کے اندر حدیث نمبر 2199 پر ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی سبیب ابن بصر یہ ضعیف راوی ہے۔
اور اسی طرح سے سعد بن عمارہ سعدی صحابی سے موقوفاً یہ روایت ہے طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 5949 پر. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر پہلا راوی احمد ابن الخطاب التستری یہ مجہول الحال راوی ہے. متقدمین محدثین میں سے کسی نے بھی اس کو ثقہ یا صدوق نہیں قرار دیا ہے. صرف امام ابن حبان نے ثقات کے اندر اس کو نقل کیا ہے. امام ابن حبان متساہل محدثین ہیں، اس کی وجہ سے ان کی بات اکیلے کی معتبر نہیں ہوتی ہے. صحیح بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتیں ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. دیکھیں سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4258، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2307 اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 1825 اور اس کی سند حسن ہے. معلوم ہوا کہ ہر مرد عورت کو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ جو دنیا کے اندر خواہشاتیں بڑھتی جاتی ہیں، یہ کر لیں، یہ بنا لیں، یہ خرید لیں، یہ خواہشیں کم ہو جاتی ہیں، بلکہ آخرت کے طرف رغبت ہو جاتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد کے نیک اعمال کی تیاری کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کو کر لیں تاکہ وہ ہمیں مرنے کے بعد فائدہ پہنچائیں. اس لیے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن نماز کے اندر موت کو یاد کرنے کی بات یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بلکہ نماز کے اندر جو کہا گیا ہے تصور میں لانے کے لیے وہ یہ کہ نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت میں احسان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. ورنہ یہ عقیدہ، یہ یقین لازم رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4777 پر ہے اور 50 پر ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 99 پر اور 27 پر ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4044 اور 64 پر ہے صحیح سند کے ساتھ. تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر، نماز کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں احسان یہ ہے کہ انسان ہو یا عورت جب نماز پڑھیں تو نماز میں یہ خیال رکھیں، یہ یقین رکھیں خیال کے ساتھ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت نہ بنے تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے نماز میں سامنے کی طرف، اپنے منہ کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی اپنے سامنے نہ تھوکے نماز کے اندر، کیونکہ نماز کی حالت میں جب ہوتا ہے تو نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے. اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 406 اور 753، 6111 اور 1213. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1223، 547. سنن نسائی میں حدیث نمبر 725 اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 763. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 479 اور موطا المالک کے اندر حدیث نمبر 96 پر. تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کی نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی بندے اور بندیوں کے بالکل سامنے ہوتا ہے، لہذا سامنے تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. تھوکنا ہے تو اپنی بائیں جانب پیر کے نیچے تھوکیں. لیکن آج یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ٹیشو پیپر ہیں، رومال ہیں، اس میں تھوک کر کے پاکٹ میں رکھ لیں، اگر ضرورت ہے سخت تو تھوکنا. تو بہرحال میرے جس دوستوں اور بھائیوں جو حدیث ہے کہ نماز کے اندر موت کو یاد کرو، یہ حدیث کی سند اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.